حاصل ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی خوشائند جو ہے بات ہے کہ ایسے لوگ جو جذبہ خدمت سے سرشار ہیں اور جن کی ساری زندگی جو ہے ایک کشمکش اور جید و جہد میں گزری ہے، اور جو انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شامل ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کاز کو اور آگے زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ اور جو حالیہ واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ یہاں ایک ایسا ڈبل قسم کا ہائیبرڈ سسٹم کو نافذ اور جاری و ساری کر دیا گیا ہے کہ تمام انسانی حقوق کی قدریں جو ہیں وہ پامال کر دی گئی ہیں، اور جو آئینی تحفظات بنیادی حقوق تھے عوام اس سے بھی جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ ہماری 10 مارچ کی یعنی اتوار یہ جو ابھی گزرا ہے، اس دن کی ہماری پرامن تحریک جو ہم نے مینڈیٹ چوری کے خلاف جو تحریک جس کا ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، ہم سارے پاکستان میں نکلا، اور لیکن لاہور میں جو جبر اور تشدد کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایف آئی آر درج کی گئی، مجھے اور سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ بڑا واضح ہے 130 کا رولز آف پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز قومی اسمبلی کے کہ بنا اسپیکر کی پرائر پرمیشن کے بغیر گرفتاری ایم این اے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے وہ پریویلیج موشن بھی داخل کروایا ہے اسمبلی میں، اور اسپیکر کی اجازت سے وہ یقینی بات ہے کہ جب کمیٹی پریویلیج کمیٹی بنے گی تو اس پر پیش رفت ہوگی، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، نہ آئی جی پنجاب کو چھوڑوں گا جس نے مجھے اغوا کروایا، نہ ایس ایس پی، نہ ڈی آئی جی، اور نہ ہی ایس ایچ او ساؤتھ کینٹ یا نارتھ کینٹ، اور ڈی ایس پی جو رانا اشفاق تھا وہاں جس نے مجھے لے جا کر 5-6 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ یہ اغوا بھی ہے، یہ جو ہے آپ سے بھیجا بھی ہے، یہ کرمنل انٹیمیڈیشن بھی ہے، یہ پھر فالسیفیکیشن آف ریکارڈ کر کے ایک فراڈ کیا گیا ہے، پھر ہمارے ساتھیوں کو ایم پی ایز کو گرفتار کیا گیا، پھر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ جو پرچے درج کیے گئے وہ بالکل فرضی تھے، اور دوسرے ہی دن جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سبھی کو جو ہے لوگ سمبل کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ہم نے تو ایک بندہ مانگا تھا، انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا، کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بینگن دیا، کسی کو کچھ دیا، لوگ ڈھونڈ رہے تھے، یقین کریں۔ یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ، اور دوسری طرف نفرت کا عالم۔ کاش ہم ایسٹ مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں خدا را، ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ تو ایسے میں ہمیں چودھری اشتیاق جیسے محب وطن اور چودھری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹ انسانی حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، جو آئیں آگے پی ٹی آئی کو بھی، اور کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے، بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے، بغیر جو ہے چودھری پرویز الہی کو ریلیز کیے، بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے، بغیر اعجاز چودھری کو ریلیز کیے، اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکن ہیں، یہ 45 سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں، ہاتھ لو، اور 45 سال یہ ایک اور حرب العزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کو بھی اندر رکھ کے، اور 45 سال کے بعد کہو کہ 9 مئی کا شاپ ڈرامہ جو تھا، اور 9 فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہرا کر مارجنلائز کیا گیا، تو ایک اور قائد کو خدا را انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا 9 مئی کا آرکیسٹرڈ موو جو تھی وہ پھر ایک حرب العزیز قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی، گھناؤنی سازش، اور ایک ڈرامہ جو الیکشن کا رچایا گیا 8 فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن، 9 فروری کو ہرا دیا گیا، اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عہدے دے۔ اور اسی پاکستان عوامی محاذ کے پلیٹ فارم سے دوست بات جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو ہونے والا الیکشن تھا
اس میں ہم نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا. میں نے خود NA 130 سے اپنے جو نامینیشن پیپر تھے وہ سبمٹ کیے. لیکن اس کے بعد دوستوں نے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے لیے، ان کی جو خدمات ہیں انسانی حقوق کے لیے، اور انہوں نے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی جمہوریت کے لیے، ان کی خدمات اتنی ہیں کہ ہم نے ان کے حق میں وڈرا کیا اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا الیکشن ہم نے لڑا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے جب ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اور جو ہم نے اس کے اس وقت اغراض و مقاصد لکھے تھے اور جن پر ہمارا پہلا اور آخری آئین جو تھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ سارے مقاصد شامل ہیں. یعنی آئین کی سرفرازی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی سرفرازی اور سویلین سپریمیسی اس ملک کے اندر. ایشوز کی سیاست کے اوپر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا. یقیناً میں اس موقع کے اوپر اپنے محترم ڈاکٹر SM ظفر مرحوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ لوگ سمبل کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ہم نے تو ایک بندہ مانگا تھا، انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا، کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بینگن دیا، کسی کو کچھ دیا. لوگ ڈھونڈ رہے تھے، یقین کریں. یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ، اور دوسری طرف نفرت کا عالم. کاش ہم اس مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں. خدا را، ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ تو ایسے میں ہمیں چودھری اشتیاق جیسے محب وطن اور چودھری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹ، انسانی حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، جو آئیں آگے. PTI کو بھی، اور کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے، بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے، بغیر جو ہے چودھری پرویز الہی کو ریلیز کیے، بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے، بغیر اعجاز چودھری کو ریلیز کیے، اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکن ہیں، یہ 45 سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ. ہاتھ لو اور 45 سال. یہ ایک اور حرب العزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اس کو بھی اندر رکھ کے، اور 45 سال کے بعد کہو کہ 9 مئی کا شاپ ڈرامہ جو تھا اور 9 فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہرا کر مارجنلائز کیا گیا، تو ایک اور قائد کو خدا را انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا 9 مئی کا آرکیسٹرڈ موو جو تھی وہ پھر ایک حرب العزیز قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی، گھناؤنی سازش، اور ایک ڈرامہ جو الیکشن کا رچایا گیا. 8 فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن، 9 فروری کو ہرا دیا گیا، اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عہدے دے